بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت میں پیش رہنے والے، یہاں تک کہ اپنی پوری جماعت پی ٹی آئی کے حوالے کرنے والی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کی ایکس پر ایک پوسٹ نے سیاسی حلقوں میں طوفان مچا دیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ حکومتی رہنماؤں سمیت آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیگر پارٹی کے لوگ تحریک انصاف اور اس کے سیاسی فلسفے کو آڑے ہاتھوں تو لے ہی رہے ہیں۔ حامد رضا کی پوسٹ تھی کہ جیل میں کل ملاقات کا دن تھا، کیا ان کے اتحادیوں میں ایک بھی رہنما ایسا نہیں تھا جو ان سے ملاقات کر سکتا؟ کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں پہنچا۔ اس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، کلٹ ہے، عمران خان کے مفادات کی قربان گاہ ہے، یہاں ورکرز اور رہنما سب بھینٹ چڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پوسٹ کے جواب میں لکھا کہ دوست آپ اپنی فکر کریں، یہاں پی ٹی آئی والے کوٹ لکھپت جانا پسند نہیں کرتے تو آپ کے پاس کون جائے گا۔ بیرسٹر عقیل نے لکھا کہ پی ٹی آئی صرف ایک فرد تک محدود ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا رد عمل تھا کہ پی ٹی آئی میں صرف ایک شخصیت کی سیاست ہے، اسے نہ اتحادیوں کی قدر ہے، نہ اپنے رہنماؤں کا احترام ہے، نہ ہی کارکنوں کا اور ان کے خاندانوں کی کوئی پرواہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سحر کامران نے خیال کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی خود غرض اور ایک شخص پر مرکوز کلٹ سیاست کی مثال ہے۔ ایک صاحبزادہ حامد رضا تو کیا ان کو چھوڑیں، کوٹ لکھپت جیل میں شامل محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، دیگر رہنما موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما یا کسی وکیل نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ شاہ محمود ویسے اب نہیں ہے۔ خیر ان اینی کیس بات یہ ہے کہ ہم بہت اچھے بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ ایک تو obviously یہ تو بڑی عام سی بات ہوگی کہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور کوئی دوسرا ٹوٹلی اپوزٹ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ مطلب یہ دیز تھنگز آر کائنڈ آف بلوئنگ آؤٹ آف پروپورشن۔ تو کل جو ہوا ہے ذرا شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے، ان سے پتہ کر لیتے ہیں۔ شوکت صاحب اسی طرف ہمارا اشارہ ہے، بہت عرصے سے یہ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کل صاحبزادہ حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے بعد جو تبصروں کا سلسلہ چلا ہے وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے گرفتار کارکنوں اور گرفتار رہنماؤں کے لیے کچھ نہیں کیا، انفیکٹ کچھ بھی نہیں کیا، ملاقات کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا۔ تو کیا اس بات میں obviously مطلب نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کو ڈینائی بھی کوئی کیسے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک رہائی کا تعلق ہے اس کے لیے تو کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے یہی کر سکتی ہے کہ احتجاج کر سکتی ہے، اور چونکہ اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو پارٹی اس کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر رول آف لا آ جائے۔ تو یہ ہو جائے تو سارے کیسز جعلی ہیں، سب لوگ باہر آ جائیں گے۔ اب یہ بات درست ہے کہ جو لوگ اسیر ہیں اس وقت جیلوں کے اندر ہے، ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ مختلف جو ہمارے پارٹی لیڈرز ہیں ان کو باقاعدہ ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ وہ جائیں، ملاقاتیں کریں، ان کو حوصلہ دیں، اور آئی تھنک کہ یہ گلہ شاید ان کا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ صاحبزادہ صاحب ایک بہت ہی نڈر لیڈر ہیں اور سیاسی ورکر ہیں، اور میں آئی تھنک کہ میں ان کے ساتھ بالکل میری ہمدردی بھی ہے ان کے ساتھ، اور لیڈرشپ سے یہی گزارش ہے کہ بالکل ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈول بنائیں، ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اس بات کو ایٹ لیسٹ ڈینائی نہیں کیا، اور ایسا ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے شوکت صاحب ہمیشہ ہی آتی رہی ہے کہ تحریک انصاف فرد واحد کا نام ہے، عمران خان کے نام سے ہی ہے، وہی ہے سب کچھ، خان نہیں تو کچھ نہیں والا فلسفہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن باقی رہنما کارکنوں کی قربانیاں ہیں، جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے، کاٹ رہے ہیں، اگر ان کی اونرشپ نہیں لی جائے گی، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں لے رہے، تو لانگ ٹرم میں پارٹی کیسے چلتی ہے پھر؟ نہیں دیکھیں، ہمارے لیے تو سارے برابر ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں تو قربانی تو ملک کے لیے دی جا رہی ہے نا، چاہے وہ عمران خان دے رہا ہے، چاہے ان کے ساتھی دے رہے ہیں، ملک کے لیے قربانی ہے۔ باقی اگر دیکھیں باقی لیڈر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف جب جیل جاتا تو فوراً ڈیل کر کے باہر چلا جاتا۔ الحمدللہ نہ عمران خان نہ ان کے کسی ساتھی نے ڈیل کی کوئی بات کی ہے، نہ کسی پیشکش کی ہے اس حوالے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام اسیروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنی چاہیے، ان کو اسی طرح ویٹیج دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ عمران خان کی بات اس لیے کہ وہ لیڈر ہے،
اور وہ لیڈر ہے اور اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے اگر وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے تو باقی بھی درست ہو جائے گا. اچھا آپ نے ڈیل کی بات کی ہے، اب اس پورے معاملے سے تاثر تو یہی لیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تو ڈیل ملنی نہیں ہے، یا پھر اوکے فائن لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ انہوں نے ڈیل لینی بھی نہیں ہے، تو باقی لوگ اپنے انڈیویجول طریقے سے انفرادی طور پر اپنی اپنی ڈیل کی کوششیں کریں، ریلیف حاصل کریں، تو کیا اب ہم یہ ہوتا دیکھیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی ڈیل نہیں کرے گا. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہ عمران خان ڈیل کرے گا نہ ان کے ساتھی ڈیل کریں گے. اس وقت ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جس انداز سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور 8 فروری کو لوگوں نے جن کو ووٹ دیا وہ تو اسمبلی میں نہیں پہنچے، ان کی جگہ کوئی اور لوگ پہنچے ہیں جو اس ملک کو نہیں چلا پا رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا تجارتی خسارہ کتنا بڑھ چکا ہے. کارخانے 150 کے قریب کارخانے بند ہو گئے ہیں یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے. آپ کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے. آپ نے پی آئی اے کو بوجھ بتا کر آپ نے اس کو بیچ دیا 10 ارب کی اور 11 ارب کی مریم نواز صاحبہ کے لیے جہاز خرید لیا گیا. تو یہ جو پالیسیاں ہیں نا یہ عوام کے لیے تو نہیں ہے. اچھا شوکت صاحب، یہ جو فیصلوں کی کھچڑی ہے اور قیادت میں کنفیوژن ہے، اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے گا، کیونکہ پارٹی کے کاغذوں پر موجود قیادت ایک طرف ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی ایک الگ پالیسی ہے، ان کی اپنی ڈائریکشن ہے، علیمہ خان صاحبہ وغیرہ کا اپنا لاہ عمل ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے جس کو اپیرنٹلی تمام اختیارات ملے ہوئے ہیں اور مینڈیٹ ملا ہوا ہے. وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنی ہم آہنگی ہوتی ہے باقی لوگوں سے اور ان کو کتنا اعتماد میں آپ لوگ لیتے ہیں. اتنے فیصلہ سازوں کی موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ مل سکے گا یا مؤثر سیاست ہو بھی سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ حکومت کی طرف سے، کافی اس پہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں پی ٹی آئی میں بڑے اختلافات ہیں اور کبھی علیمہ خان صاحبہ کا نام لیا جاتا ہے کبھی کسی اور کو آگے کیا جاتا ہے. آئی تھنک کہ دیکھیں سارے لوگ جو ہیں ان کی جو سیاست ہے وہ صرف عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، کسی کا کوئی ذاتی ووٹ بینک تو ہے ہی نہیں. اور عمران خان چونکہ جیل میں ہے تو اس طرح کی چیمگوئیاں ہو جاتی ہیں. جب بھی کوئی بڑا لیڈر جیل میں ہوگا تو اس کی پارٹی کے ساتھ یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. جب تحریک کا اعلان ہوتا ہے تو سارے ورکر نکلتے ہیں. ورکر تو آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیڈرشپ میں اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. کس پارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہیں؟ ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 دفعہ ڈیل آفر ہوئی لیکن عمران خان نہیں مانے، جبکہ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیل آفر ہوئی نہیں ہے. تو ایک پیج پہ تو گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو ایک پیج پہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ شوکت صاحب.